آج 24 اکتوبر آزاد کشمیر کا یوم تاسیس منایا جاتا ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کشمیری آباد ہیں وہ اپنا یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی یہ جدوجہد جو ہے تحریک آزادی کشمیر، اس کو بند کی انجام تک پہنچانے تک اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور آج کا دن منانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے جو آباء و اجداد اور اسلاف نے انتھک اور لاجواب قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور آج کے دن یہ عہد بھی کرنا ہوتا ہے کہ جب تک ہم بھارتی کشمیر کے اندر سے بات کو نکال نہیں لیتے، اس کے جبر و استبداد سے اپنے کشمیر کو آزاد نہیں کرا لیتے، اس وقت تک ہماری جو تحریک آزادی کشمیر ہے یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر، کشمیر کے اوپر جو بھارت نے 35 اور 370 کا خاتمہ کیا اور کشمیر کے اسٹیٹس کو ختم کیا اور اس کے اندر انسانی حقوق کو پامال کیا، اور 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک اس نے کشمیری کو یہ اقمار بنایا ہوا ہے، وہاں پہ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور کشمیری آج بھی اس کے اندر کشمیر کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی کشمیر کی آزادی پاکستان کے اوپر انحصار کر لیا کہ ہمیں آزادی پاکستان رہے گا، اس وقت تک ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی جگہ خود نہیں لڑتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اقوام متحدہ کے اندر بھارت لے کر گیا 5 جنوری 1949 کو کہ وہ اس صواب راج رہے اور کشمیری اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے اپنا فیصلہ کریں، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ آزاد و خود مختار رہنا چاہتے ہیں، یا وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ ایک بے جان گھوڑا ہے جس نے آج تک کشمیر کے اوپر اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکا، جس کے باعث آج کشمیری غلام ہے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکے وہ اپنا کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے دن ہم اقوام عالم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل کریں اور اپنا دورہ بیان ختم کریں، اور کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کو ختم کریں، تاکہ کشمیری اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ میں بڑا مشہور ہوں کہ آج کا جن دوستوں نے پروگرام ترتیب دیا، پروگرام مرتب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور صحافی حضرات جو ہے انہوں نے جو الیکٹرانک میڈیا کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک سسٹم آرگنائز کیا، میں ان کو بھی دل کی عطا گرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ دوستوں، بزرگوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں کہا تھا کہ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی قربان۔ میرے دوست انقلابی صاحب نے یوم تاسیس کے حوالے سے روشنی ڈال ہی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات اس سے جو ہے یہ بہت آگے نکل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یوم تاسیس جو ڈے ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور میں اس آج کے پروگرام کے حوالے سے انہوں نے جنگیں لڑیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جنہوں نے غازیانہ کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ آج کے جو میں اپنی بات کو کوشش کروں گا زیادہ مختصر کروں، یہ جو آج کے حالات ہیں دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آج کل جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے بات جو ہے بہت آگے نکل چکی ہے۔ میں ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل جو سروے ہے ہمارا، انٹرنیشنل، یہ نیشنل نہیں انٹرنیشنل جو سروے ہے، اس میں یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو خواتین ہیں ان سے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انڈین، مقبوضہ کشمیر کی 26% عورتیں جو ہے ان سے ریپ ہوا ہے۔ 26% عورتیں جو ہے وہ اس انتہائی بھیانک جو ظلم و جبر ہے اور صفاقی ہے اس سے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ 26%۔ اب آگے آپ حساب لگا لیں کہ کس قدر وہاں آبادی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ نہ تو میں ایک تلخ بات ہے
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی، مسئلہ کشمیر کے ساتھ زیادتی کی، تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ زیادتی کی، اور مجاہدین کشمیر کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے کے ساتھ ہماری اسلام آباد کی حکومتیں مسئلہ کشمیر کو آرگنائز کرتی، کب کا مسئلہ کشمیر یہ حل ہو چکا ہوتا۔ لیکن بدبختی ہے اس خطے کی بھی اور اس خطے کی بھی کہ آج تک جو ہے وہ اپنی لڑائیوں میں پڑے رہے، اپنے مفادات میں پڑے رہے۔ باقی باہر سے جو دوست تھے ہمارے فارم کے، انہوں نے ہمیں کئی آفریں دی، بات لمبی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تلخ حقیقت ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ جو اسلام آباد کی حکومتیں ہیں ان کا جو کردار ہے مسئلہ کشمیر پر، اس پر رونا آتا ہے کہ جہاں آج دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و جبر کی ایک انتہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس گفتگو کا یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ مجاہدین جو ہیں اس وقت بھی، یہ جو آج 2024 سے آ رہا ہے، اس میں بھی مجاہدین جو ہیں وہ مجاہدانہ کردار وہاں ادا کر رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ لوگ وہاں قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جن حکمرانوں نے مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ زیادتی کی، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور میں وقت سے پہلے کہتا ہوں، میں ایک ورکر آدمی ہوں، ایک کارکن آدمی ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام اداروں کو کہ آپ کو بھی جتنا آپ نے لمبا کیا اس مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں، آپ نے اچھا کردار ادا نہیں کیا، اس کا آپ کو بھی بھگتان کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو بھی یہ مسئلہ کشمیر جتنا آپ لیٹ کریں گے، اس میں آپ مثبت اور ٹھوس کردار ادا نہیں کریں گے، اس کا آپ کو بھی شدید نقصان ہوگا، اور بہت ساری تحریکیں جو ہیں وہ دوسری تیسری جو ہے وہ اٹھنے کا شدید احتمال ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں جو ہے یہ تحریک آزادی کشمیر میں، مسئلہ کشمیر میں یہ اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم سلیبوں پہ چڑھے، زندہ گڑے پھر بھی بڑے، وادی مرگ مید گوہ بنی، ہاتھ کٹتے رہے مشلیں تبندہ رہی، اور اسم جو تم سے چلی باعث تعمیر بنی، اور شب کے صفا خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، کرن جو قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ مقررین کی ایک طویل فہرست ہے، مجھے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے بتایا۔ انتہائی مختصر وقت میں ایک دو گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تخصیص کا بڑی تفصیل روشنی ڈالی، یقیناً اس تخصیص کے پیچھے ہزاروں شہداء کی قربانیاں ہیں، ہزاروں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہزاروں ماؤں کے بیٹوں نے قربانی دی، ہزاروں نوجوانوں نے اس عظیم جدوجہد میں قربانیاں دیں۔ لیکن جہاں ہم اس عظیم تخصیص کے دن آج یہ کشمیر آزاد ہوا اور ہمارا پڑوسی ملک پاکستان آزاد ہوا، لیکن وہاں پر آج کے دن کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ کروڑوں ہمارے لوگ، کروڑوں ہمارے بھائی جتنے آزاد ہوئے، اس سے زیادہ تعداد میں ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیے گئے۔ اس ظالم تقسیم نے نہ صرف مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، بلکہ کھربوں ڈالر انسانی بقا پر خرچ ہونے کے بجائے جنگ و جدل پر خرچ ہو گئے، اور ظالم تقسیم نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے اس خطے کے اندر ہندو کو حکمران بنا دیا، اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے جو کثیر تعداد تھی اس کو غلام بنا دیا۔ اگر آپ تھوڑے سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تقسیم کشمیر سے، تقسیم پاکستان یا تقسیم بڑے صغیر سے قبل، تو آپ دیکھیں گے کہ مغل کبھی بھی بڑے صغیر کے اندر 50,000 سے زیادہ نہیں آئے تھے، لیکن یہاں کے 60 کروڑ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ انگریز کبھی 60,000 سے زیادہ نہیں یہاں پر آئے تھے، لیکن 70 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ لیکن اس تقسیم کے نتیجے میں مسلمان ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو کر کمزور ہو گیا، اور ہندو ہمیشہ کے لیے اس خطے کے اوپر جو ہے نا وہ حکمران بن گیا۔
اب ہمیں جو یہ خطہ ہمارا آزاد ہوا آج کے تاریخی دن میں، بیسیکلی تو یہ خطے کا آزاد ہونے کا مطلب تھا کہ یہاں سے ہم تاریخ چلائیں گے، عملی جدوجہد کریں گے، اور جو ہمارے بھائی ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، آج بھی ہندو کی قید میں ہیں، آج بھی وہ ہندو کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، ان کو آزاد کرائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم صرف یہ ترانے پڑھتے رہے کہ تم بھی اٹھو اہل وادی، ہم ہی ہے اللہ تمہارا۔ جب اہل وادی اٹھے تو ہم لوگ بے حسی کی چادر تان کر سو گئے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، بس آخر میں اتنا کہنا ہے کہ منظر بدل گئے اور پس منظر بدل گئے، حالات شہر کے یکسر بدل گئے، اور سورج کے ڈوبنے پہ نہ حیران ہوئے کبھی، اب سوچتے ہیں کتنے کیلنڈر بدل گئے، اور قائم ہے کہ روایت درینہ ظلم کی، کبھی بازو بدل گئے، کبھی خنجر بدل گئے، اور کیا کچھ بنا میں عدل یہاں ہو نہیں رہا۔ فیصلے جو کیے گئے وہ اکثر بدل گئے، اور نہ پہلے سے خد و خال ہیں نہ پہلے سے خیال، ہم کتنے ایک سال کے اندر بدل گئے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس تقریب میں تشریف لانے والے موضوع مہمان جناب کونسلر چودھری محمد اشرف صاحب، ایڈوکیٹ چودھری گلزار احمد صاحب، ہمارے آج کے مہمان خصوصی جناب طارق محمود بٹ صاحب، سینئر لائرز خواجہ امرسور بٹ ایڈوکیٹ صاحب، اس کے علاوہ جو حال میں میرے دوست، میرے میڈیا کے دوست اور میری بہنیں تشریف لائی ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ہماری اس چھوٹی سی کال پہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ آج کے دن کی مناسبت سے مجھ سے قبل جو ہے نا وہ بہت سارے مقررین نے جو ہے نا وہ بات تفصیلاً بات کر دی ہے، میں اس کے اوپر مزید اگر بات کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ 24 اکتوبر یوم تاسیس، یہ آج 77واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ میں پہلی دفعہ زندگی میں جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے 24 اکتوبر کی کسی تقریب میں شامل ہوا ہوں۔ اس سے قبل شاید میرا نظریہ اور تھا، اور میں اپنے اس نظریے کے تحت جو ہے نا وہ اس دن کی مناسبت سے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں نے کبھی بھی شمولیت نہیں کی۔ تو آج کا دن جو تجدید عہد کا دن ہے، اس تجدید عہد کے دن کو ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو تمام بخش رہے ہیں۔ کہیں بھی جو پچھلا وقت گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیس کیمپ بنایا گیا تھا آزاد کشمیر کو، لیکن کہیں بھی جو آج تک جو میں نے دیکھا ہے یا میری زندگی میں جو وقت گزرا ہے اس میں دیکھا ہے کہ کہیں بھی تحریک آزادی کشمیر کو مضبوط کرنے کے لیے یا سیاسی سفارتی سطح کے اوپر جو ہے نا حکومت آزاد کشمیر جو پچھلے ادوار حکومتوں میں گزرے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں ابھی تو جو نئی صورتحال ہے اس میں کشمیر جو ہے نا وہ نقشے سے مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں آئندہ کے لیے لائے عمل اپنانا ہوگا کہ میڈیا کے توسط سے ہم جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں، اس مسئلہ کشمیر کو۔ یہ کوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ 2 کروڑ سے زائد جو ہے نا وہ کشمیری انسانوں کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو میرے دوست ہیں میڈیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اجاگر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں ایک بہت دفعہ پھر آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، کیونکہ تقریب مختصر سی رکھی ہوئی پریس کلب میں بھی ایک پروگرام ہے، تو اس حوالے سے میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ وہ سری نگر میں اتری تو جو بھارتی ایک جرنیل ہے، جب وہ اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، ہمارے ہاں اگر اس کشمیر میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس بارے کریں تو اور بات ہے، اس کشمیر میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قبائلی یہاں پر آئے تو جس سے ہمارا ملک جو ہے، ہماری ریاست جو ہے یہ تقسیم ہوئی،
اس بات کا جو پروپیگنڈا ہے یہاں پر نہیں کرنا چاہیے. تو وہ جرنیل اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ 26 اکتوبر کو جب ہماری فوجیں سری نگر میں اتر رہی تھیں تو ہمارا استقبال پٹیالہ کی آرمی نے کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہاراجہ پہلے ہی بھارتی حکومت کے ساتھ ساز باز کر کے وہ فوجیں ریاست میں داخل کر چکا تھا. تو انتہائی مختصر وقت ہے ہمارے پاس. تو آج آپ الیکٹرانک میڈیا کے آفس میں موجود ہیں، تو یہاں پر سب سینئر اور اچھی اور خوبصورت شخصیات ہماری شہر کی موجود ہیں. تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو یا دوسرے ہوں، اس میں جو 2.5 منٹ سے 3 منٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے اور وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے، اس سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. جیسے جیسے وہ گفتگو آپ لمبی کرتے جائیں گے اس کے دیکھنے والے کم ہوتے جائیں گے. تو یہ میں آپ کو ایک ایسوسیشن خواتین ونگ کی ہیڈ محترمہ شازیہ پروین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر خطاب فرمائیں. سب سے پہلے تو میں ضلع مہان گلاب کے بیٹھی ہوئے ہیں، سب سے بڑی جو شخصیت یہاں پہ ساری بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کو میرے طرف سے دن کے السلام علیکم. تو یہ کشمیر کے حوالے سے سب نے بار بار بات جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، جب اپنے طالب علم تھے، تو ہم سب سے پہلے وہ سنا کرتے تھے کہ 1947 میں پاکستان جب آزاد ہوا تو یہ بات سنا کرتے تھے. لیکن ابھی آگے ہمیں جب یہ بات کا پتہ چلا کہ پاکستان آزاد کشمیر ہمارے لیے کشمیر کتنا ضروری ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی کشمیر کے حوالے میں جو ہم نے تقریریں سنی لیکن اس طرح کا عمل نہ ہو سکا. لیکن ہم کوشش کریں گے ہمیں اسی تقریروں کے حوالے سے جس طرح ہمیں پلیٹ فارم پہ ہمیں ملتی ہے، ہمیں موقع ملتا ہے، تو اس موقع کے حوالے سے ہم اپنی تقریر کو، اپنے الفاظ کو اپنے آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم اگلے تک پہنچائیں کہ یہ ہمارا آزاد کشمیر جو ہے یہ عام نہیں ہے، یہ ہمارا آزاد کشمیر بہت قیمتی ہے. آزاد سے مطلب ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہے. جو ہماری مائیں بہنیں وہ انڈیا میں مظلوم ظلم سہ رہی ہیں، ان کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے اور آزادی کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے. کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہم سب کو باہر آنا ہے. اور باہر آنے کے لیے اپنے الفاظ کے لیے، اور الفاظ کے ذریعے بھی ہم اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اور اس کے لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں پہ تقریباً جو استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے جو الفاظ ہیں ہماری آزادی کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے بچوں کو ایک فکرہ روز کا اگر ہم بتائیں تو یقیناً ہمارے ملک کے بچوں کو اس آزادی کے حوالے سے پہچان ہوگی کہ کتنی قربانی دے کے ہمارے بزرگ یہاں تک پہنچے ہیں. اسی کے ساتھ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر کیما، جنرل سیکرٹری کیما، معزز مہمان گرامی، میرے دوست راج پاک احمد خان صاحب، جناب چودھری اشرف صاحب، ہمارے انتہائی مہربان اور شفیق اور سینئر ہمارے سیاستدان جناب چودھری گلزار احمد صاحب ایڈوکیٹ، جناب جنرل سیکرٹری کیما، سٹی صدر تحریک انصاف جنبر احمد بٹ، میرے بہت مہربان بڑے بھائی، ہمارے استاد بھی کہہ رہے ہیں ان کو سیاست کے، جناب اقبال قادری صاحب، محترم میری بہنیں اور میڈیا کے تمام حضرات و معززین، السلام علیکم. اب جب کہ انقلابی صاحب، گلزار صاحب جیسی شخصیات نے یوم تاسیس پر روشنی ڈالی ہے تو یہ تو ایسی ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ. لیکن ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے وہ سے گزار کروں گا. بیسیکلی یہ جو یوم تاسیس ہے 24 اکتوبر، جس دن آزاد کشمیر حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا، یہ ہماری جو تحریک 1932 میں جس کی ابتدا ہوئی تھی، یہ اس کا ایک حصہ ہے. اس وقت کے کشمیر لیڈران نے مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی. شیخ عبداللہ مرحومی اس میں شامل تھے، غلام عباس، اور بڑے بڑے نام، ایسے ایسے نام ہیں کہ سارا دن گزر جائے گا لیتے ہیں ان کی قربانیاں. تو تحریک آزادی کشمیر کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی.
اور اس سے پہلے بھی جو 13 جولائی اور 19 جولائی کا واقعہ ہوا، پتھر مسجد کا جو واقعہ ہوا، یہ ان سب کی کڑیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ میں اس لیے تھوڑا بتا رہا ہوں کہ تاریخ کا پتہ ہے، یوم تاسیس تو سب کو پتہ ہے کہ یوم تاسیس ہے۔ جب پاکستان کو آزادی ملی، وہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی، ڈوگرا تھا، ہندو تھا، کافر تھا، وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، ہمارا کشمیر کو سودا کرنا چاہتا تھا۔ آزادی کے لیے پھر اگست میں نیلا پٹ کے مقام سے پھر اس علاقے کی، جموں کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے بہت سے مجاہدین لوگوں نے قربانیاں دی، اس قربانی کا یہ صبر تھا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہمارے قبائلی بھائی تھے، مسلمان، پٹھان، ہمارے کشمیری بھائی بھی، جہاں جہاں سے جو بھی جس پاس توفیق ہمت تھی، سب شامل ہوئے۔ یہ آزاد علاقہ ہوا۔ جب مہاراجا نے دیکھا کہ کشمیر آپ سے نکل رہا ہے، پنڈت نہرو نے بھی دیکھا کہ یہ تو جا رہا ہے کام، اس نے پھر حکومت ہندوستان کو لکھ کر دیا کہ وہ اپنی کشمیر میں اپنی فوجیں اتارے۔ ساتھیوں کا جو شرکت کے کا انتہائی مشغول ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں انہیں، تو کیونکہ ابھی مجھ سے سینئر افراد نے بات کر لیا تھا اور میرا بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو صرف آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا۔ ٹھیک ہے۔